چھٹا کام جو رمضان المبارک میں کرنے کا ہے، اور میرے خود تجربے کی بات ہے، ہمارے ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا تو ہم نے کیا، تو آپ بھی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ وقت تو نکالنے سے نکلے گا، وقت نکالیں اور تقریباً 25-30 منٹ پہلے ایک طرف گھر میں بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد افطار سے پہلے اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد مناجات مقبول کی دعائیں ترجمے کے ساتھ خوب دھیان اور لجاجت کے ساتھ مانگنا شروع کریں جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، اور جو ہے اس کا فائدہ پھر انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا۔ ساتویں بات جو کرنے کی ہے اس ماہ رمضان میں، وہ ہے شب قدر۔ شب قدر کی قدر کیجیے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ شب قدر میں جو وقت شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے طلوع فجر تک ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد ہی آپ اہتمام شروع کر دیجیے، اوابین پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت بھی پڑھی ہیں اوابین کی، آپ 20 رکعت پڑھنا چاہیں تو 20 رکعت پڑھ لیں۔ اسی طرح ساری رات جاگنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد دعائیں مانگ لیں، اور جو ہے کچھ ذکر کر لیں پھر دعا مانگ لیں، کچھ تلاوت کر لیں اس کے بعد دعا مانگ لیں، اور مناجات مقبول کی دعائیں خوب جتنی بھی ہو سکتے ہیں، جتنی منزلیں ہیں، 7 منزلیں، اگر 7 منزلیں آپ مانگ سکیں تو 7 منزلیں مانگیں، جتنا تحمل ہو آسانی کے ساتھ، طبیعت میں نشاط کے ساتھ بات کریں، کیونکہ آج کل طبیعتوں میں ذوق یعنی کمزوری زیادہ ہو گئی ہے، تو اپنا جتنا بھی ہمت ہو بس اس کے مطابق کریں، تاکہ اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں، ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ رہے یا قضا ہو جائے، تو یہ نقصان کا سبب ہے۔ اور اپنے لیے ہی دعا نہ مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ ان کا بھی حق ہے۔ 8ویں بات جو اس ماہ مبارک میں کرنے کی ہے، اس ماہ مبارک میں جو بھی نیک کام شروع کیا جاتا ہے اس کی سال بھر توفیق ہوتی ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیں، صرف ایک آیت روزانہ آپ یاد کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ 9ویں بات، رمضان مبارک میں بہت ہی کام کی دعا عرض کرتا ہوں، اس کا خوب اہتمام کیجیے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور قرب حاصل کرنے کے لیے مختصر دعا ہے۔ اللہم اجعلنی عندک ولیہ، اللہم اجعلنی عندک ولیہ۔ ولیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں کثرت سے آنا جانا ہو اور اس کا رازدار ہو، بن گیا ہو، اور اس کے گھر میں کے معاملات میں دخل بھی ہو، اور اس کے دوسرا حصہ ہے وجعلنی عندک زلفیٰ وحسن مآب، اے اللہ اپنے ساتھ تقرب عطا فرما اور آخری انجام اچھا انجام عطا فرما۔ اس دعا کو خوبصورت دعا ہے، اس کو خوب اہتمام کریں۔ یہ دعا جو میں نے ابھی عرض کی، یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی اسماعیل صاحب دامۃ برکاتہ نے جو ہے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمائی تھی کہ اس کا دعا کا خوب کثرت سے اہتمام کریں، خاص طور سے رمضان المبارک میں۔ 10ویں اور آخری بات، عید کی رات ہم جو ہے بیکار وقت ضائع کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کریں، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں خوب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیقات دیں، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کی، اور جو توفیقات ہوئیں اس پر شکر ادا کریں، اور آئندہ کے لیے مزید توفیقات کی دعا کریں، اور آنے والے فتنوں سے اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی ساری امت کے لیے پناہ مانگیں۔